ظاہر کرتے ہو. کتاب حالانکہ بینڈنگ میں ہے. کتاب کا کچھ حصہ ماننا کچھ حصہ نہ ماننا، اس پر سزا ہے. سزا کیا ہے؟ پہلے پارے میں بحث آ چکی ہے. اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا ويوم القیامة يردون الى اشد العذاب. جو ایسا کرے گا کہ بعض آیتیں مانے بعض آیتیں نہ مانے، دنیا میں رسوائی ہوگی، آخرت میں سخت عذاب ہوگا. تو پوری آیت پڑھنا ہے آپ کو بھی، کچھ چھوڑنا کچھ پڑھنا نہیں، پوری آیت سننا ہے اور سمجھنا ہے. اگر کوئی داعی ہے تو پوری بات پہنچانا ہے. کم سے کم درجہ وہ ہے بلغوا انی ولو آیا. ایک آیت ہی معلوم ہے تو ایک آیت پہنچا دو. وہاں یہ نہیں ہے کہ معلوم رکھ کر نہ پہنچاؤ، نہیں، معلوم رکھ کر پہنچانا ہے. اور شدید وعید بتائی گئی ہے. اگر آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا اور آپ کو مسئلہ معلوم ہے پھر بھی آپ نے نہیں بتایا تو کیا حکم ہے؟ قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی، آگ کی لگام. من سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه الجم بلجام من النار. جس سے پوچھا گیا اور وہ جانتا تھا پھر بھی چھپایا تو قیامت میں اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی. حق بولا کیوں نہیں؟ حق لوگ ایسے موقع پر بولتے ہیں ہمارا کام کیا ہے، خاموش بیٹھو. خاموش بیٹھنا بھی جرم ہے. علامہ سعدی نے کہا ہے اگر کمزوروں پہ ظلم ہوتا ہے اور آپ اس ظلم کو دفع کر سکتے ہیں تو آپ کا چپ بیٹھنا اس ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کے برابر ہے. تیز دانت والے بھیڑیے پر رحم کھانا بکریوں پر ظلم کے برابر ہے. اور شیر کہا ہے ترحم پر پلنگے تیز دنداں ستمگاری پر گوشت پھنداں. آپ دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات بھٹک رہی ہے، گمراہی میں ہے. مال حرام ہے کہ حلال ہے امتیاز نہیں کر سکتی ہے. علم صحیح ہے کہ غلط ہے، ترازو تو قرآن ہے چھوڑ کے بیٹھی ہے. ایسی حالت میں ہم مزے کریں، کمائیں اور کھائیں، عیش کریں کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے ہاں موجب اجر ہوگا یا مواخذہ کا سبب بن جائے گا. اس کا فیصلہ خود کریں آپ. آگے خود اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اور یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، مبارک ہے، مصدق ہے. مبارک کے معنی برکت والی. اس کتاب کی برکت کا مطلب کیا؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ برکت نہیں جانتے. برکت کے معنی آتے ہیں تھوڑے میں زیادہ فائدہ ہو، یہ برکت ہے. 3 آدمی کا کھانا ہے، 300 آدمی کھا گئے نبی کی محفل میں، یہ کھانے کی برکت کہی. 3 آدمی کھانا ابو بکر صدیق کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کر لائے گئے نبی کی محفل میں، تو کھانے کو 300 لوگ کھا گئے، کھانا ختم نہیں ہوا جو کا تو کیا یہ برکت. تبارک یا ذا الجلال والاکرام. بابرکت ہے آپ کی ذات. تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ بابرکت ہے. تو برکت کے معنی کم میں زیادہ نفع ہو. آپ دیکھتے ہیں بعض لوگوں کی تنخواہیں 20-20 ہزار روپے ہیں، مگر بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ ان کے چہروں پر سکون نظر نہیں آتا. اور دوسری طرف دیکھو 1500-1200 تنخواہیں ہیں اور ان کے چہرے پہ اتنا نظر آتا ہے، سکون نظر آتا ہے، صاف ستھرے پاکیزہ نظر آتے ہیں. تو کم میں زیادہ کام ہو جائے یہ برکت کہلاتا ہے. قرآن کریم کی برکت کیا ہے بتاؤں؟ قرآن کریم کی برکت کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. اس کتاب کو آپ چاہے جہاں پہنچائیں گے اس کی برکت کا اظہار نظر آئے گا آپ کو. جس سینے میں یہ قرآن نازل کیا گیا ہے قلب مصطفیٰ ہے، وہ دنیا میں کوئی ویسا قلب نہیں ہے. سب سے باعظم بنا دیا اللہ نے قرآن کریم کی برکت. جس مقام پہ نازل کیا گیا بیت اللہ، ایک نماز 1 لاکھ نماز کی برابر کر دی گئی ہے. پوری عبادتوں میں نماز کا مقام سب سے اونچا کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. سب سے زیادہ نماز پڑھانے کا متعلق کون ہے؟ جو قرآن کریم کا ماہر ہو، اقرا، کیونکہ اس کو قرآن کی حاجت ہے. اور جس شب میں قرآن نازل ہوا وہ شب قدر پائی. شب قدر 1000 مہینوں سے قدر پائی. جو قرآن کریم کے ساتھ بولے گا سچ بولے گا، عمل کرے گا اجر پائے گا. ان کے ساتھ جو بیٹھے گا وہ بدبخت نہیں ہوگا. ان سے محبت کرنے والا کبھی شکی نہیں ہوگا. قرآن کریم کی برکات کا اظہار نہیں کر سکتے آپ. قرآن کریم سے کفر ایسا نکلتا ہے پگھل کے آنکھوں سے کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے. تو قرآن کریم سے ہدایت ملتی ہے، بشارت ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے. اس کے برکات کا اندازہ اسی سے پوچھو جو قرآن سے قریب ہو گیا. دنیا اور آخرت سمجھ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جیسے کسی حاکم کا خصوصی اسٹاف ہوتا ہے، تنخواہیں سب کے لیے ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی ہوتی ہیں، لیکن خصوصی اسٹاف کا موقف کیا ہوتا ہے؟ جب فرعون کا مقابلہ ہوا موسیٰ سے اور جادوگر آئے فرعون کی طرف سے تو کہا ہمیں کیا ملے گا جیتیں گے. تو فرعون نے نہیں کہا کہ 10,000 20,000، یہ کہا ہماری محفل میں شامل ہو جاؤ گے، وزراء میں، ہمارے ہمنشینوں میں آ جاؤ گے، تم کو ہم اپنی محفل کا وزیر بنا لیں گے. قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، مقرب بن جاؤ گے میرے. کیوں کہا؟ کیونکہ مقرب بننے کے بعد میں کیا نہیں ملے گا. تو صاحب قرآن کو اللہ نے اپنا مقرب کہا ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھے گا اٹک اٹک کے پڑھے گا تو دوہرا اجر ہے. اور ماہر ہے قرآن کریم میں، الماہر بالقرآن مع صفوۃ الکرام البررہ، جو ماہر فرشتے ہیں، معزز فرشتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا شمار کیا جائے گا. تو قرآن کا ماہر اللہ کے خصوصی حکام کے ساتھ شمار کیا جائے گا. اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو دوہرا اجر دیا جاتا ہے. تو قرآن کریم کی برکات کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ. قرآن کریم سے قریب ہو کر دیکھو، مبارک ہے یہ کتاب. اور آج بھی اگر کوئی غریب سے غریب پیر میں چپل نہ ہو، جسم میں کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، اگر قرآن کریم کو اپنے سینے میں حفظ کر لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے 10 آدمی جو جہنم میں جا رہے تھے، جہنم واجب ہو چکی تھی، اس کی سفارش پر میں 10 کو چھوڑ دوں گا. کیوں؟ اس قرآن کی برکت ہے. یہ جس کے سینے میں قرآن آ جائے گا جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی. جس سینے میں قرآن کی کوئی آیت نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے، کھنڈرات ہے وہ نبی کی نگاہ میں. تو قرآن کریم بہت بابرکت ہے.
آج بھی وہ بچہ جو حافظ قرآن بن جاتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں کہ اس کے سر پہ ایک تاج ہوگا. اس کے سر پہ نہیں, اس کے باپ کے سر پہ, اس کے باپ اور ماں کے سر پہ تاج ہوگا, اور اس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی. اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں ہو, یعنی کہ یہ سورج سب کے لیے ہے, اور وہ سورج تمہارے گھر میں ہوگا تو اس کی روشنی کا عالم کیا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا تاج ہوگا تو خود صاحب قرآن کا حال کیا ہوگا. دنیا کی فکر بہت ہے, لیکن یہاں قرآن کریم کی برکت کا اثر دیکھو. یہ لفظ برکت میں بتا رہا تھا, وہ ھذا کتاب انزلناہ مبارک, یہ ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے, یہ بابرکت ہے. کسی کے ہاتھ وہاں نہیں پہنچتے. لوح محفوظ اس کا نام ہے, لوح محفوظ, لوح کے معنی تختی, اور محفوظ کے معنی کسی کا ہاتھ وہاں نہیں پہنچتا. لا یمسہ الا المطہرون, مطہر فرشتوں کا ہاتھ وہاں جاتا ہے بحکم خدا. اب وہ جب لے کے فرشتہ آتا ہے تو راستے میں کوئی دخل نہیں دینے پر قادر ہے. اللہ کا کتنا کرم ہے کہ یہ بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. اس سے بہتر انسان کون؟ اللہ کے حبیب خود کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے, یعنی مومنوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, اور انسانوں میں سب سے بہتر وہ ہے, عام انسانوں میں جو نفع پہنچائے. خیر الناس من ينفع الناس, لوگوں میں عام لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے, اور مسلمانوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کتنی بابرکت ہے یہ محفل کہ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ محفل آباد ہے. 1 حرف پر 10 نے کی, اور نماز میں 1 حرف پر 100 نے کی, اور رمضان میں 1 حرف پر 700 نے کی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اس لیے اس محفل کی قدر کرو. اپنے ساتھیوں کو, دوستوں کو آرام تو بہت دکھا ہے, قبروں میں آرام ملے گا انشاءاللہ. اگر صحیح طریقے سے زندگی گزار لیا تو قبروں میں آرام شروع ہو جائے گا, کھڑکی جنت کی کھل جائے گی. اور حیات بہت محدود ہے, حیات چند سانسوں کے مجموعے کا نام ہے. یہ سانسوں کا مجموعہ لمیٹڈ ہے, ختم ہو گیا, حیات ختم ہو گئی. اس لیے ان اوقات کو رمضان کے ایام میں اچھا گزارو, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن کو سنو, قرآن کریم کو دیکھو, اس کو چھو. چھونا اور دیکھنا سے عبادت ہے. تو قرآن کریم بابرکت ہے. مصدق الذی بین یدیہ, تصدیق کرنے والا ہے ان کی جو اس کے سامنے کتابیں ہیں, تورات ہو, زبور ہو, انجیل ہو, تمام کتابوں کی قرآن تصدیق کرتا ہے, کسی کی تردید نہیں کرتا ہے. ہاں جو حصہ وہاں محرف ہے اس کی تصدیق یہاں سے کر لو. نازل کیوں کیا گیا برکت والا قرآن, نازل کیوں کیا گیا؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, تاکہ اے نبی آپ ڈرائیں ام القریٰ کو. قرآ جمع ہے قریۃ کی, قریہ مانے گاؤں, قرآ جمع ہے اس کی, اور ام کے معنی ماں. ام القریٰ سے مراد مکہ المکرمہ ہے, کیونکہ دنیا سب سے پہلے اللہ نے مکے میں آباد کی ہے. پہلا گھر زمین پر بیت اللہ بنایا ہے حضرت آدم نے. پہلا گھر جب اللہ کا بنا اور پہلی آبادی وہ ہے تو اس کا نام ام القریٰ ہے, بقیہ آبادیاں اس کے ماتحت ہیں. تو اے مکے والوں, یہ قرآن نازل ہوا ہے نبی پر بابرکت, سابقہ کتابوں کی تردید نہیں کرتا, تصدیق کرتا ہے, تاکہ مکے والوں کو ڈرائیں. اور کس کو؟ ومن حولہا, اور جو مکہ کے اطراف میں ہوں, پیاز کی ڈلے کی طرح. پیاز کے بیچ میں جو حصہ ہوتا ہے اس کی مثال کعبۃ اللہ ہے, اس کے اطراف مسجد حرام ہے, اس کے اطراف پھیلتے چلے جاؤ. مقام ہل ختم ہو جائے گا, حرم کے بعد مقام ہل آئے گا, اس کے بعد آفاقی آ جائیں گے, درجہ بدرجہ. ومن حولہا کا مصداق تم بھی اور ہم بھی ہیں. جہاں تک کہ قرآن پہنچے گا ومن حولہا کا مصداق ہوگا. ان تمام کو ڈراؤ قرآن کریم سے. لیکن ڈرے گا کون؟ اس کی 2 صفتیں ہیں. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ, وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لائیں گے. اللہ اکبر, ایمان بیوم الآخرہ پہلی شرط ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ, جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر, یؤمنون بہ, وہ اس کتاب پر ایمان لائیں گے. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا کوئی عمل صحیح نہیں ہوتا. نوٹ کر لو اس جملے کو, یہیں سے اخذ کیا میں نے اس کو. تمام خرابیوں کی جڑ یوم آخرت پر یقین میں کمی. اسی واسطے فکر آخرت بہت اہم چیز ہے. فکر آخرت بہت اہم چیز ہے. جس بندے کو اپنی قبر کی فکر ہو گئی, اور محشر میں حساب دہی کی فکر ہو گئی, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور آ گیا, اور جس بندے کو فکر یہ ہو گئی کہ میرا نام اعمال داہنے ہاتھ میں آئے, بائیں ہاتھ میں نہ آنے پائے, اور طول کے موقع پر نیکیوں کا پلڑا جھک جائے, بایاں پلڑا جھکنے نہ پائے, اور جہنم میں گرنے کے بجائے پورے راستے سے پار ہو جائے, جنت داخلہ مل جائے. جس بندے کو یہ فکر ہو گئی وہ اس کتاب پر ایمان لائے گا, اس کا حق ادا کرے گا. ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا وہم علی صلاتہم یحافظون, یہ لوگ اپنی صلاۃ پر, اپنی نماز پر محافظت کرتے ہیں, مداومت کرتے ہیں, پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. رمضان آیا تو پڑھ لیا, رمضان گیا تو چھوڑ دیا, جمعہ آیا تو پڑھ لیا, فجر آئی تو چھوڑ دیا. نہیں, محافظت کے معنی مداومت, پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے, جماعت ملے نہ ملے, جنگل ہو یا شہر ہو, پریشانی ہو کہ خوشحالی ہو, بیماری ہو کہ صحت ہو, ہر حال میں نماز کی پابندی کرنے والے ہیں. ابھی تو رکوع دوسرا چل رہا ہے, پہلا رکوع ختم ہو گیا, لیکن اب جو مضمون آ رہا ہے یہ بہت طویل ہے اور بہت طویل آیت ہے. انشاءاللہ یہاں سے ہم 93 سے اگلا حصہ اگلے ہفتے میں رکھیں گے.